وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا ہماری اپنی آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حرام و حلال کا فرق سمجھ کر ان کا لحاظ رکھ رہے ہیں، نیکی اور برائی کے فرق کو سمجھ کر نیکی کو اپنا رہے ہیں، برائیوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں ہماری یہ دنیا ہماری اور آپ کی تیاری ہے آخرت کے لیے، ہماری اور آپ کی کھیتی ہے کہ جس کا پھل ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. یہی ہمارے اور آپ کے یوم آخرت پر ایمان کا ثمرہ ہے، پھل ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر قول اور فعل کے سلسلے میں جواب دہی کرنی ہے. اسی لیے ہم اور آپ اس دنیا میں جو بھی کرتے ہیں ہماری اور آپ کی نظروں میں اصل مقصود، اصل ہمارا اور آپ کا مطلوب، اصل ہماری اور آپ کی منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی ہے. بھائیو، اسی حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مومن کی محنت کو، ایک مومن کی کوشش کو، ایک مومن کی صبح و شام کو، ایک مومن کی مصروفیات کو، اس کے معاملات کو، اس کے معمولات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، ہم مزید اسے کھیتی عطا کرتے ہیں، مزید عمل کی توفیق دیتے ہیں یا مزید اجر و ثواب اسے عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مومن کی جو زندگی ہے، مومن کی صبح و شام ہے، اسے کھیتی سے تعبیر کیا ہے.
آپ اور میں اگر خاندانی پس منظر میں کسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہمارے اپنے آبا و اجداد کسان ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے، اور اگر ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کا ہمارا تعلق کھیتی باڑی سے نہیں ہے تو آپ ایک نظر کسان کی زندگی اور کسان کی صبح و شام پہ ڈالیے، اس کی زندگی کی ساری محنتوں کا، ساری بھاگ دوڑ کا، ساری محنت کا خلاصہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جب موسم آئے تو برابر ہل جوتے، ہل چلائے، جب موسم آئے تو برابر بیج لائے، اور بیج بھی اچھے سے اچھا لائے، اور اس کے بعد روزانہ صبح ہو کہ شام ہو، موسم کیسا ہی ہو، اپنی کھیتی کی خیال کرتے ہوئے اسے سیراب کرنے کے لیے محنت کرتا رہے، اور اگر موسم آ جائے، وقت آ جائے لیکن بر وقت بارشیں نہ ہو تو آدمی اس کے لیے، کسان اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور جب کھیتی کو لگا دیتا ہے تو پھر اس کھیتی کو پروان چڑھانے، اس کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی قسم کے کیڑے مکوڑوں سے اسے بچاتا ہے، کبھی چرند و پرند کے زیادہ نقصان سے، کبھی ٹڈی دل آئے اور آ کر اسے چگ جائے، کھا جائے، اس سے بچانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، کبھی آدمی دوائیاں لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے، لیکن وہ اپنی کھیتی کو بہرحال پروان چڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ بالآخر وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی نگاہیں وہ لہلہاتی کھیتی دیکھیں جو اس کی محنت کے نتیجے کے طور پر یا تو پھل دے یا اناج دے، یا جس پیداوار کی وہ کھیتی ہے وہ پیداوار اسے دے۔ اگر وہ اپنے سامنے لہلہاتی کھیتی دیکھتا ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، وہ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر بے انتہا خوشی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن وہیں اگر موسم بر وقت بارش نہ ہو، یا بیج صحیح نہ ملے، یا لگانے کے بعد زمین صحیح کھیتی نہ اگائے، یا کھیتی تو اگائے لیکن پھل یا پیداوار یا اناج مطلوبہ اندازے کے مطابق نہ نکلے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ کسان بے چین ہو جاتا ہے، وہ کسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں خاص طور پہ غیر مسلم کسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ کئی کسان کھیتی اگر صحیح نہ لگے تو خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں خودکشی حرام ہے، لیکن اس کسان کا اپنی کھیتی سے لگاؤ اور اپنی محنت اور اپنی جستجو کا وہ جو نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایمانی زندگی کو کھیتی سے تعبیر کر کے یہی بتایا ہے کہ جس طرح یہ کسان کی صبح و شام، اس کے معاملات، اس کے معمولات، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی توجہ کا محور صرف اس کی اپنی کھیتی ہوتی ہے، ایک مومن کی ایمانی زندگی میں بھی ہمیشہ یہی فکر ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہمیشہ اس فکر میں لگا رہے کہ میری بھاگ دوڑ، میری دوڑ دھوپ، میری اپنی محنت، میری اپنی کوشش، میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا واقعتاً میں اپنی آخرت کی کھیتی کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہ میری اپنی توجہ کہیں ہٹ گئی ہے، کہیں بٹ گئی ہے، کہیں میں غافل ہو گیا ہوں، کہیں میری توجہ کسی اور طرف چلی گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری اپنی توجہ کا محور و مرکز تھا وہ کہیں ڈاواں ڈول تو نہیں ہو گیا ہے۔ یہ فکر ہم اور آپ کو اپنی صبح و شام میں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں جس آدمی کی نظر اپنی منزل پہ ہوتی ہے اور سفر برابر منزل کی طرف جاری رہتا ہے، اس آدمی کی زندگی گزارنے کا انداز اور سلیقہ بڑا ہی جداگانہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اپنی منزل کو نظر انداز کر دے، بھول جائے، یا پھر دوران سفر آدمی ادھر ادھر کے تماشوں میں مشغول ہو جائے، اس آدمی کا جینے کا انداز پہلے والے انسان سے بہت مختلف ہوا کرتا ہے۔ آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی، فرد کی حیثیت سے ہمارے اپنے معاملات، ایک خاندان قبیلے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا گھرانہ، ایک سماج اور سوسائٹی کی حیثیت سے یہ مسلم سماج اور معاشرہ، یہ ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے معاملات، ہماری اور آپ کے معمولات زندگی، ہماری اور آپ کی تگ و دو، محنت، کوشش، دوڑ دھوپ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہماری یہ ساری کوششیں ہماری اپنی منزل مقصود سے جڑی ہوئی ہیں؟ کیا ہم محنت کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ بہرحال ہمیں یہاں سے
اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کے لیے کھیتی کرنی ہے؟ کیا ہم اور آپ اس نقطے پہ نظر رکھ کر محنت کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ دنیا میں کہیں اسی دنیا کے کسی نہ کسی معاملے سے ایسے متاثر ہوئے کہ ہم اور آپ اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے؟ یہ محاسبہ، یہ جائزہ، یہ احتساب، یہ ہمارے اور آپ کا خود کا امتحان اور اپنے آپ سے یہ سوال ہمیں اور آپ کو صبح و شام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، بات دور تک نہ جائے اور بات دوسروں تک نہ جائے، اس لیے ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کے بارے میں دیکھے کہ میں آج صبح سے لے کے شام تک دوڑ دھوپ کرتا رہا، اب تو رات ہو گئی، آج صبح سے شام تک کی میری مصروفیات کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا، میری جستجو جو کچھ تھی اس سے میں پانا کیا چاہتا تھا، میں نے آج جو کچھ محنت کی کوشش کی، آج اس سے میں نے کیا حاصل کرنا چاہا؟ کہ میری نظر میرے اپنی اس دنیا سے ہو کر آخرت کو پانے کی تھی، یا پھر یہ کہ میری اپنی نظر اسی دنیا تک محدود رہ گئی؟ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ، آخرت کی فکر میں جینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے یہ کہا کہ تمہاری منزل آخرت ہے، لیکن اس آخرت کا سفر اسی دنیا سے ہو کر گزرے گا، اسی روزمرہ کے معمولات سے ہو کر گزرے گا۔ یہاں آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں آپ کو اپنی آخرت کمانی، یہاں آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش میں آپ کو آخرت کمانی ہے، یہاں آپ نوکری کر رہے ہیں، اپنی نوکری میں آپ کو اپنی آخرت کمانی ہے، یہاں آپ بزنس چلا رہے ہیں، کمپنی چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، آپ کے ماتحت سینکڑوں یا دسیوں یا ایک دو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنی ان مصروفیات میں اپنی آخرت تلاش کرنی ہے۔ آپ اگر اللہ نہ کرے بیمار ہیں، بستر پر ہیں، آپ کو اپنے بستر پر اپنی بیماری میں اپنی آخرت تلاش کرنی ہے۔ آپ کے گھر آج خوشی کا موسم ہے، کہیں شادی بیاہ ہے، کسی گھر میں اولاد ہوئی ہے، آپ کو اپنی خوشی میں اپنی آخرت تلاش کرنی ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کو اس دنیا کے اندر، دنیا کی ان معمولات کے اندر اپنی آخرت تلاش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اور آج محاسبہ یہی مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے کہ صبح سے لے کر آج شام تک جو ہمارے معمولات زندگی تھے، کیا ان سے گزر کر ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کو پانے کے لیے محنت کی؟ کیا ہماری اور آپ کی نظر ہماری اور آپ کی منزل پر رکی رہی، یا پھر یہ کہ ہم نے ان راستے کی چیزوں کو ہی منزل سمجھ لیا، گھر کی خوشی کو ہی آج کا مطمع نظر بنا لیا، یا گھر کی پریشانی کو آج کی اپنی فکر مندی کا مرکز اور محور بنا لیا، ہم نے اپنے کاروبار ہی کو سب کو سمجھ لیا؟ یہ محاسبہ مجھ کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آپ نے کل اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ دیکھو، محنت آج کر رہے ہو، یہاں کر رہے ہو، اس دنیا میں کر رہے ہو، لیکن تمہیں محنت وہ کرنی چاہیے جس محنت کو یہاں کرو اور پھل تمہیں امید ہو کہ مجھے کل ملے گا۔ آج محنت کر رہا ہوں، کل ملے گا۔ جیسے کوئی نوکر مہینہ بھر اپنی نوکری کرتا، اسے معلوم ہے مہینے کے اختتام پر ہی مجھے میری تنخواہ ملے گی۔ ایک مومن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جتنی محنت کر لوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے گا تو بھی دنیا دے گا، اور نہ دے تب بھی بہر صورت بالآخر مجھے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ میری اجرت، میری محنت، میرا اپنا بدلہ، میرا اپنا ثواب، میری اپنی کمائی اور میری اپنی محنتوں کا جو بھی نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کی جو بھی محنت ہوتی ہے نا، وہ انسان اپنے آج کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ چاہے آپ کل کے لیے کریں، اگلے ہفتے کے لیے کریں، اگلے سال کے لیے محنت کریں، آخرت کے مقابلے میں وہ میرا اور آپ کا آج ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ اصل ہمارا مستقبل، اصل ہمارا کل ہماری اور آپ کی آخرت ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے آج محنت کرنی ہے تاکہ کل ہم اور آپ اپنا اجر پا سکیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پر محاسبہ نفس کو واجب قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بالغ، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر انسان جو مکلف ہے، جو بھی مکلف مخلوقات ہیں، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں. یہ واجب ہے، فرض ہے. آپ غافل نہیں جی سکتے، آپ لاپرواہ زندگی نہیں جی سکتے، آپ بے فکری کی زندگی نہیں جی سکتے، آپ لاپرواہی کی زندگی نہیں جی سکتے. آپ یوں کہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میری صبح کہیں تو شام کہیں، میری اپنی مصروفیات کہیں. آپ ایسی زندگی نہیں جی سکتے. آپ کو شعور کی زندگی جینا پڑے گا، آپ کو احساس کے ساتھ زندگی بتانی پڑے گی، آپ کو اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی. یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، یہ آپ پر واجب ہے. جیسے آپ ہم کہتے ہیں نا 5 وقتہ نماز با جماعت فرض ہے. عورت اگر ہے تو گھر کے اندر جماعت کے بغیر گھر کے اندر رک کر ہی صحیح، لیکن 5 وقتہ نماز عورت پر بھی فرض ہے، سوائے ان کے جن کے عذر ہوں. ایک نماز فرض ہے، ہم کہتے ہیں مال رکھنے والے پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے شرائط کے ساتھ، استطاعت رکھنے والے پر حج فرض ہے، اور مہینہ رمضان کا اگر ملے تو ہر مسلمان جو جس کے اندر شرائط پورے ہوں اسے روزہ رکھنا فرض ہے. کہا ایسے ہی ہر انسان پر اپنے نفس کا محاسبہ فرض ہے. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اس مسئلے کو دیکھیں، کیا ہماری اور آپ کی صبح و شام ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب کے ساتھ چلتی ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ کاروباری ہیں، کاروبار میں آپ کا بڑا حساب و کتاب چلتا ہے. آپ روزانہ شام میں حساب کرتے ہیں، یا پھر درمیان میں دن میں وقت ملے تو آپ حساب کرتے ہیں، ہفتے کے اختتام پر آپ حساب کرتے ہیں، سال کے اخیر میں کم از کم اپنا جو فائنانشیل جو بھی سال بھر کا کاروبار ہوتا ہے اس کی آڈیٹنگ اگر کرانی ہو تو وہاں آپ حساب و کتاب کرتے ہیں. یہ دنیا کی تجارت ہے، اس کے لیے جتنا حساب و کتاب کرتے ہو، آخرت کی جو تجارت تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے اس کا حساب و کتاب بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ تمہیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. دنیا کی اپنی تجارت کا حساب و کتاب صبح و شام کرتے ہو، ہفتہ واری کرتے ہو، ماہانہ کرتے ہو، سالانہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تم نے تجارت کی ہے نا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تم خوش ہو جاؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے. تو اپنی اس تجارت کا بھی حساب و کتاب لوگے کہ نہیں لوگے؟ اپنے آپ سے پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے کہ میری صبح کہاں گزری، شام کہاں گزری، میں نے کیا 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 نہیں کیا، کیا کیا جسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا نہیں کیا جو مجھ پہ کرنا واجب تھا، یا کم از کم اچھا ہوتا کہ میں نے کر لیا ہوتا. یہ حساب و کتاب، یہ سوال مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو اپنے آپ سے کرتے رہنا چاہیے. تبھی میری اور آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کامیابی سے ہمکنار ہوگی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا تذکرہ کیا، خاص طور پہ اس دور کے جو مشرک تھے ان کا تذکرہ کیا، اور ان سے مشابہت رکھنے والے آج کے مسلمان بھی اسی خطاب میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب بہت قریب آ چکا ہے، پھر بھی وہ لوگ اپنی غفلت میں اعراض میں ڈوبے ہوئے. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ان کے رب کی طرف سے جب کبھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو سنتے بھی ایسے کہ کھیل کود میں لگے رہتے. سبحان اللہ. بھائیوں، جمعہ کے یہ بیان، یہ صبح و شام کے درس، اس قسم کے ماہانہ یا ہفتہ واری پروگرام یا کوئی بڑے پروگرام نئے زمانے کے اندر آپ یوٹیوب پر یا پھر فیس بک پر اپنی حسب سہولت علماء کے بیانات، واعظ و نصیحت، تقریر وغیرہ، ان کے درس، ان کے علمی خطابات، ان کے اپنے واعظ و نصیحت، یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں. سنتے ہوئے ہمارے اور آپ کے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھو، سننے والے بھی نا سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات کہی کہ یہ لوگ سنتے بھی ہیں تو ان کے حال یہ ہوتا ہے کہ کھیل کود میں لگے ہیں، کھیلتے کھیلتے سنتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ایسے سنتے ہیں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں. کان تو لگے ہیں کہیں اور لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے. بھائیوں، آج یہ موضوعات، یہ خطاب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ مجلس میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں. آپ یہ دیکھو
جو بات کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ دلوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر یہ آپ کا سننا دراصل سننا نہیں ہے، آپ کا یہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا دراصل دیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے۔ سننا تو وہ ہے جسے آدمی دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ رب کی طرف سے بار بار ان کے پاس نئے نئے انداز میں نصیحت آتی ہے، ہر بار ایک نیا خطاب آتا ہے، ہر بار ایک نیا عنوان آتا ہے، ہر بار ایک نیا پیغام آتا ہے۔ پیغام اسی رب کی طرف سے آتا ہے اور انہی بندوں کی طرف آتا ہے، لیکن ان بندوں کا کمال ہے پیغام بدلتا رہتا ہے لیکن ان کے دلوں کا حال بدلتا نہیں، ان کی کیفیت نہیں بدلتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں جو بات بیان کی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اثر غافل دل نہیں قبول کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اثر غفلت کے مارے انسانوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان دلوں پہ اثر کرتا ہے جو دل اس پیغام کے لیے کھلے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے دل و دماغ کو کھول کر اس تڑپ کے ساتھ جستجو کے ساتھ سنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر اس کتاب کو اثر انداز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی زندگی طرح طرح کے معاملات میں غفلت کی ماری زندگی ہم جیتے ہیں، ہم پر غفلت کی مار پڑی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں پر، کسی پر کم کسی پر زیادہ، اور یہ جو غفلت بھی ہے طرح طرح کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہم، کسی پر دولت کا نشہ، کسی پر عہدے کا نشہ، کسی پر اپنی خواہشات کا نشہ ہے، کسی پر اپنی کامیابیوں کا نشہ ہے، کسی پر اپنی محرومیوں کا جو افسوس ہے وہ افسوس نشہ بن کر اس کے دل و دماغ پہ مسلط ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ بالکل اس شرابی کی طرح مست ہیں جو کسی شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے۔ شرابی جب نشے میں مست ہوتا ہے، دھت ہوتا ہے، تو جب وہ چال چلتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کہیں پڑتا ہے، پاؤں کہیں پڑتے ہیں، ہاتھ کہیں پڑتا ہے، پاؤں کہیں پڑتے ہیں، سب کی ہے تجھ کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے معمولات دیکھو، صبح سے شام تک ہماری مصروفیات دیکھو، صبح سے شام تک ہمارے اور آپ کے کارنامے دیکھو، تو کیا ہماری کیفیت اس شرابی سے مختلف ہے کہ ہاتھ کہیں پڑتا ہے، پاؤں کہیں پڑتا ہے، ہمیں ساری چیزوں کی خبر ہے لیکن اپنی آخرت کی خبر ہمیں نہیں ہے؟ ایسی غفلت والی زندگی اگر ہم اور آپ جئیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں انسان کو دی جاتی ہیں وہ الگ الگ طرح کی، الگ الگ قسم کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیتا ہے، مختلف سزائیں الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ان میں کی سب سے سخت سزا کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان کے دل پر اگر اللہ تعالیٰ غفلت کے پردے ڈال دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ملنے والی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ سزا کے طور پہ مال چھین لے، سزا ہے، صحت چھین لے، بیمار کر دے، سزا ہے، نعمتوں سے محروم کر دے، سزا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کر دے، پریشانیوں میں مبتلا کر دے، سزا ہے، زندگی سے چین و سکون چھین لے، سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ہماری ختم ہو جائے، سزا ہے۔ لیکن ان ساری سزاؤں سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ رہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنے بھی ہیں، پرائے، دوستی ہے، محبت ہے، خوشیاں، سب کچھ ہیں، لیکن دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان کو ملنے والی اللہ کی طرف سے سخت ترین یہ سزا ہے۔ اور آج اگر میں اور آپ کسی نہ کسی درجے میں غفلت کے مارے ہیں تو اس سزا کے ہم اور آپ کہیں نہ کہیں شکار ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے بتائی تھی، سکھائی تھی، سمجھائی تھی، اللہ نے متنبہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم لوگ ایسے مت بن جاؤ، ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم اللہ کو بھولے ہو، اللہ نے تمہیں تمہارے نفس سے غافل کر دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ آپ اگر صبح سے شام تک اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا بنتے سنورتے، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے نفس کو اپنے آخرت کی فکر سے غافل پاتے ہیں، آپ یقین کرو آپ اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ آدمی اپنے آپ پہ بڑی توجہ دیتا ہے، جو آدمی
بنتا ہے، سنورتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اپنی شکل و صورت بنا کے رکھتا ہے، کپڑے پہ میل بیٹھنے نہیں دیتا، کپڑے پہ کسی قسم کی جھریاں پڑنے نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں یہ آدمی اپنے آپ کو بہت مینٹین کر کے رکھتا ہے، یہ آدمی اپنے آپ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ جو آدمی آخرت کی طرف سے غافل رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے محروم زندگی گزارے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بھی وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اپنے آپ پہ توجہ دے کر بھی اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے جو اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ کیا ہوگا؟ تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ کا نقصان ہوگا۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں کوئی کمی آئے گی؟ کہا نہیں، یہ گھاٹا تمہارا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو تمہارا اپنا نفس اس کا سزا بھگتنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ دیکھو، تمہیں اپنے نفس پر ہمیشہ کڑی نظر رکھنی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہمیں باہر کی دنیا کی بڑی خبر ہے، لیکن اپنے اندر سے ہم غافل ہیں، اپنے اندرون سے غافل ہیں۔ محلے میں کیا لڑائی ہوئی، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا، سیاست میں کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا، فیصلے ہوئے، کس کا فیصلہ صحیح تھا، کتنا غلط ہوا، یہ ساری باتوں سے ہم اپنی زندگی میں واقف بھی ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے بھی رکھتے ہیں اپنی کہ یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا۔ میرا اور آپ کا نفس صبح سے شام تک سینکڑوں فیصلے کرتا ہے، ان فیصلوں میں ہم نے کتنے صحیح فیصلے لیے، کتنے غلط فیصلے لیے، کیا ہمیں اپنے اندر کی بھی خبر ہے؟ ہمیں اگر باہر اندھیرا ہو جائے، اب یہاں بیٹھے، لائٹ چلی جائے، یہ بجلی چلی جائے، اچانک اندھیرا ہو جائے، ہم محسوس کرتے ہیں ارے اس اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، طبیعت گھبرا رہی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھا کہ ہمارے اپنے گناہوں نے کیسا اندھیرا ہمارے نفس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جھانکیں گے نا، باہر کے اندھیروں سے زیادہ اندر کے اندھیرے آپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کریں گے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائی، اس کے بغیر ہماری اور آپ کی دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارا معاملہ یہی ہے، ساری دنیا کی خبر ہے۔ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کھیل کود میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کھیل کود میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے روز گھر بار میں کیا ہو رہا ہے، خاندان قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، مسائل کیا ہو رہی ہے، ساری خبر ہمیں ہے۔ لیکن اگر خبر نہیں ہے تو اپنے آپ کی خبر نہیں۔ ہم ساری دنیا سے باخبر ہیں۔ دیکھو، اگر آپ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ سیاست میں نابلد ہے۔ آپ اگر نہیں جانتے مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی کامیاب تاجر نہیں بن سکتا۔ آپ کو اگر پتا نہیں کہ بستی محلے میں کیا ہو رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ غافل انسان ہے، اسے بستی کی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے، آپ کو اپنے اندر کیا چل رہا ہے اس کی اگر خبر نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ انسان تو اپنی زندگی ہی کے مقصد سے غافل ہے۔ اسے سب کچھ پتا ہو کر بھی یہ اپنے آپ سے غافل ہے، یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے۔ قرآن نے ایسے آدمی کو جاہل کہا جو ساری دنیا کی خبر رکھتا ہے لیکن اپنے آپ سے غافل ہے۔ اللہ نے ایسے آدمی کو کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ساری خبر رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن یہ اپنے آخرت سے غفلت میں جینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی جینے سے مسلمان کو روکا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کی زندگی میں اصل میں یہ جو غفلت کی مار ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ غفلت کیسے ہم پر مسلط ہوتی ہے۔ 3 سے 4 اہم سبب بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم اور آپ پر یہ غفلت کے پردے پڑتے ہیں، ہماری زندگی سے اپنی زندگی کا مقصد اوجھل ہوتا ہے، یا ہم اور آپ اس غفلت کی مار کا شکار ہوتے ہیں۔ 3 سے 4 بڑے اہم سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب ہماری اور آپ کی جہالت ہے، ہماری اور آپ کی لا علمی ہے۔ ہم اپنے مقصد سے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد، یا ہم میں سے بہت سارے مرد و خواتین، ہم میں سے بہت سارے لوگ جہالت میں زندگی جیتے ہیں۔ جہالت، لا علمی۔ کیسی لا علمی؟ وہ علم ہمیں حاصل کرنے کا وقت نہیں جو ہمیں صبح و شام اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاتا رہے۔
صبح و شام جو ہمیں اپنے مقصد سے جوڑے رکھے اور اس مقصد کو پانے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلائے، ایسا علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہماری کوتاہی اتنی ہے کہ ہم ساری دنیا کا علم رکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑنے والے علم سے غافل ہیں۔ یہ جہالت، یہ لا علمی دراصل ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بھائیو دیکھو، یہ علم دو درجات، ایک درجہ وہ ہے کہ جو چیز ہم جانتے نہیں وہ ہم کو بتلائے، جیسے ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں ہر عمل کا حساب دینا، ہمیں بتائے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمیں بتائے کہ یہاں ہمارے اور آپ کے ایک ایک عمل کو لکھا گیا ہے، اور کل کے دن آدمی کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیا کتاب ہے، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، بڑی تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تک اس میں لکھی ہیں۔ ایسے ایک کتاب ہمارے سامنے، ایسا ایک رجسٹر رکھا جائے گا، یہ ساری باتیں ہمارے علم میں آنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور علم کا دوسرا درجہ وہ ہے جو ہمیں یاد دہانی کرواتا رہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی۔ یہی فائدہ ہے کہ مومن جب کبھی سنی ہوئی بات ہی دوبارہ سنتا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یہ یاد دہانی اس کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو، حصول علم کا سلسلہ، تحصیل علم کا سلسلہ، دین سیکھنے کا سلسلہ مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں جانتے تو وہ ہماری جانکاری کا سبب بنتا ہے، اور اگر ہم پہلے سے جانتے ہیں تو ہماری یاد دہانی کا سبب بنتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی بغیر اس کے اگر گزرے گی تو وہ جہالت والی زندگی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو امانت، یہ بار امانت کہ تم اگر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، بے عملی رہے گی تو جہنم میں جاؤ گے، یہ جو امانت یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں پر، پھر زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان تمام مخلوقات نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے ذمہ داری کو قبول کیا۔ اب ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اس انسان کا ماجرا ہے یہ ہے کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لینے کو تو اس نے ذمہ داری لے لی، لیکن ان میں کے اکثر انجام کار خود پہ ظلم کرنے والے اور اپنے آپ کو جہالت کے درجے میں رکھنے والے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ اگر علم والا ہوتا، واقعی جانکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ علم ایسا جو آپ میں سے جو نادان ہیں ان کو واقف کروائے، اور جو جانتے ہیں انہیں یاد دہانی کروائے۔ یہ علم ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اور اگر اس سلسلے سے ہم نہیں جڑے رہے تو غفلت ہماری اور آپ کی زندگی میں لازماً مسلط ہوگی۔ آج آپ دیکھ لو، جس آدمی کا مسجد سے جتنا رشتہ کمزور ہے، جس آدمی کا علماء سے رشتہ جتنا کمزور ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی آخرت سے، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ اس کے مقابلے میں علم سے، علماء سے، مسجد جیسے علم کے مراکز سے اور علم حاصل کرنے کے دیگر مقامات سے جس کا رشتہ ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ کم از کم اس کے اوپر غفلت کے پردے کم ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آدمی پر غفلت کی مار پڑتی ہے یا آدمی مغفل ہو جاتا ہے، دوسری وجہ ہے آدمی کے گناہ۔ آدمی غافل مغفل کب ہوتا ہے؟ غفلت کی مار آدمی پہ کب پڑتی ہے؟ جب آدمی کے گناہ بہت ہونے لگے، ایک طرف گناہوں سے نہ رکے اور دوسری طرف توبہ و استغفار نہ کرے۔ جب گناہ بہت زیادہ ہونے لگے نا تو پھر یقین مانو آدمی کے اوپر غفلت کی مار ضرور پڑتی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو گناہ ہو گئے اس پر فوراً استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ غفلت کے پردے لازماً پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یہ جو مشرک، یہ کافر ایمان نہیں لا رہے، ان کی بدعمالیاں ان کے دل کا زنگ بن گئی ہیں، ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، لیکن یہ دل متاثر ہونے کے بجائے زنگ آلود ہو چکے ہیں، اپنا کام کرنا اس دل نے بند کر دیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کی اپنی بدعمالیوں نے آ کر انہیں گھیر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی اچھی مثال کے ذریعے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اگلا گناہ کیا، دوسرا دھبا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ دھبا اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے، دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس دوران اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ اب ایک تو آدمی گناہوں سے بچے اور توبہ کرے، یہ دل دھبے تو لگتے ہیں لیکن یہ دل پھر بھی زندہ رہتا، اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دھڑکتا ہے، عذاب کی بات پہ ڈرتا ہے، انعام کی بات پہ شوق پیدا ہوتا ہے، اس دل کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ اور توبہ کی طرف سے، استغفار کی طرف سے غفلت رہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دھبے پھر سارے دل کو گھیر لیتے ہیں اور سارا دل بالکل کیسے کالا کلوٹا ہو جاتا ہے اور الٹے لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے، کلکوزی مجخیہ۔ کیا مطلب؟ کہا سیدھا اگر لوٹا ہے، لوٹا اگر سیدھا رہے گا، آپ پانی ڈالیے، کوئی اناج ڈالیے، کوئی بھی چیز جائیے، وہ لوٹا اسے روک کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر لوٹا الٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ چاہے کوئی چیز بہائیں، دودھ بہائیں، شہد بہائیں، پانی ڈالیں، اناج ڈالیں، سارا کا سارا بہہ کر نکل جاتا ہے، لوٹے میں کچھ سماتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر کے اگر دل پہ دھبے لگتے جائیں اور آدمی کا دل سنگالود ہو جائے تو پھر اس کی مثال الٹے پیالے یا الٹے لوٹے کے مانند ہو جاتی ہے، پھر اسے نہ نیکی نیکی لگتی ہے، نہ برائی برائی لگتی ہے۔ یہ غفلت کی مار ہے کہ آدمی کو اچھائی اور برائی کا فرق معلوم نہ ہو، یا پھر آدمی نیکی کرتے ہوئے مزہ نہ محسوس کرے، گناہ کرتے ہوئے ڈر نہ محسوس کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت کی مار ہے میرے بھائی۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نیکی کو نہیں پہچانتا، برائی کا انکار نہیں کر پاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت کی مار ہے، یہ گناہوں کی سزا۔ اس لیے کرنا کیا؟ غفلت سے بچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہوں سے بچو گے تو پھر ہوگا کیا؟ جو گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں توبہ و استغفار سے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے گا، ہمارا اور آپ کا دل زندہ ہوگا، دھڑکتا ہوگا، وہ اپنا کام انجام دے گا۔ اور آدمی کا دل ہی اصل میں فیصلے لیتا ہے، آدمی کا دل ہی اصل میں انسان کو خیر یا شر کی طرف ڈھکیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اس دل کی حفاظت کرو اگر غفلت کی مار نہیں کھانا چاہتے ہو۔ بھائیوں، آدمی غفلت کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تیسرا ایک دروازہ ہے جہاں سے آدمی غافل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو، بہت ساری دنیا کے اندر جائز اور حلال چیزیں، مباح چیزیں، آدمی کو چاہیے کہ یہ مباح اور حلال چیزیں بھی ایک حد تک ہی استعمال کرے۔ ضرورت سے زیادہ اگر کوئی آدمی ایسی مباح چیزوں میں ڈوب جاتا ہے تو کئی مرتبہ حد سے بڑی ہوئی یہ مصروفیات آدمی کو غافل کر دیتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا، علامہ ابن قیم نے لکھا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اثر، دیگر اہل علم کے بھی اقوال ہیں، کا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو آدمی کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں اگر آدمی کے دل پہ مسلط ہو تو آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ کہا کثرت الاکل، کھانا پینا چاہیے آدمی کو، اور اللہ نے دیا ہے تو کبھی اچھا بھی کھانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اچھا کھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتا بکری کا گوشت کھاتے، بکری کا بازو اللہ کے نبی بڑی خوشی سے کھاتے تھے۔ لیکن آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا پینا اس قدر زیادہ اہم نہ ہو جائے کہ صبح شام کھانے کے چکر میں ہے، کھانا اسی کے پیچھے لگا رہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بات چیت کرنا اور زیادہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو میل جول میں لوگوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والا بکثرت بنا لینا، یہ 4 باتیں جب حد سے زیادہ ہوتی ہیں آدمی کے دل پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
آج ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے یہ کہ ہمیں باتوں کے لیے مجلسیں چاہیے. ہم زیادہ دیر تک لوگوں سے دور نہیں رہ سکتے. صبح فجر میں اٹھے تو رات میں عشاء سونے تک ہم چاہتے ہیں کہ ہلا گلا لگا رہے, لوگوں کے درمیان بیٹھے رہے. ہمارا اور آپ کا مزاج یہی نہ ہے, ہم یہی نہ چاہتے ہیں. علم نے لکھا ہے کہ زیادہ کھانا ہو, زیادہ سونا ہو, یا پھر آدمی زیادہ بات چیت کرتا ہو, بکواس میں لگا ہے, بیجا باتوں میں لگا ہوا ہے, اور زیادہ ہنسنا, زیادہ کھیل کود, اور اسی طرح لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ لگے رہنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک آدمی پر غفلت کے دروازے کھولتی ہیں, اور آدمی ان میں ڈوبتا ہے تو اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو غفلت سے بچانا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھو, محدود رکھو. ضرورت پر اچھا کھاؤ بھی, اچھا کھلاؤ بھی, ضرورت پر اگر موقع ہے سونے کی سو بھی, اور ضرورت پڑے تو لوگوں سے بات چیت کرو بھی, ضرورت پڑے تو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو بھی. لیکن اتنا نہ ہو کہ یہ اتنے اہم ہو جائیں کہ پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں. اتنا زیادہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسری اہم بنیاد ہے جسے یاد رکھنا چاہیے. اور چوتھی بنیاد اہل علم نے لکھی وہ یہ کہ آدمی کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو اس کے دل میں آخرت کی فکر کو تازہ رکھیں. آخرت کی فکر کیسے تازہ رہتی ہے؟ اہل علم نے لکھا قبرستان کی زیارت آدمی کو کرنا چاہیے. فزوروها فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان جایا کرو اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اہل علم نے لکھا کہ آدمی کو چاہیے کبھی کبھار ہسپتال جایا کرے, بیماروں کا حال دیکھے, ان بیماروں کو دیکھ کر آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی. اہل علم نے لکھا آدمی کو چاہیے قرآن کی وہ آیتیں, وہ سورتیں پڑھنی چاہیے جن میں آخرت کے مناظر کا تذکرہ ہے. اہل علم نے لکھا ان مجلسوں میں آدمی کو بیٹھنا چاہیے جن مجلسوں میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے. مختصر یہ کہ ہر وہ جائز اور مسنون اور مشروع طریقہ جو آدمی کو اس کی آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں رشتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن گزر گئے, آخرت کا کوئی تذکرہ, آخرت کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی. آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ میری ٹراک غلط ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو جوڑنا چاہیے, کم سے کم قرآن تو آپ کے سامنے ہے, ترجمہ آپ کے سامنے ہے, وہ آیتیں کھول کر پڑھو جن میں آخرت کا تذکرہ, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ, جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے. کم سے کم ان باتوں پر محنت کرو. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ غفلت کے پردوں سے نجات پانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو یہ کرنا ضروری ہے. میرے بھائیو, میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی. جہالت سے دور رکھو اپنے آپ کو, گناہوں سے دور رکھو اپنے آپ کو, اور مباح اور جائز چیزوں میں بھی حد سے زیادہ داخل ہو جانے سے پرہیز کرو. اور چوتھی بات, اپنے آپ کو آخرت کے تذکرے والے مقامات اور چیزوں سے جوڑ کر رکھو کہ یہاں سے ہم اور آپ کے دل و دماغ پر غفلت کے جو پردے پڑتے ہیں ان سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میں اپنے موضوع کو سمیٹنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتا رہے اور عمل اپنی موت کے بعد والے مرحلے کے لیے کرتا رہے. سبحان اللہ, دنیا میں عقل مندی کے بڑے پیمانے. جو تاجر دوسروں کے سے زیادہ چالاکی سے بزنس کرنا جانتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند تاجر ہے. کوئی آدمی سیاست میں بہت زیادہ چالاک کہ سب کو مات دے کر سب سے اونچی کرسی پہ پہنچ جائے, لوگ کہتے ہیں بڑا چالاک آدمی ہے کہ اپنی چالاکی سے سب کو مات دے دی. طالب علم اگر بہت اچھا ہو تو استاذ تعریف کرتا ہے, طلبہ میں سب سے ذہین ہے, فلاں ہے. ہمارے پاس عقل مندی کے کئی معیار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری اس دنیا کے اندر کر لے, وہی اصل میں عقل مند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی. اسی لیے آپ دیکھیں سلف صالحین کی زندگیاں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ کبھی اپنے نفس کی طرف سے غافل نہیں رہا کرتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان پکڑے ہوئے اور اس کو کھینچ رہے ہیں جس سے وہ زبان کو تکلیف ہو.
حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ان ھذا اوردنی الموارد، کہا عمر اسی زبان نے مجھے بہت سارے ہلاکت کے مقاموں تک پہنچایا ہے۔ کیا مطلب میرے بھائی اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ کہ ابو بکر تنہا بیٹھے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے اب تک کیا کچھ کہا ہے، اور انہیں جو بھی یاد آ رہا ہے کہ یہاں شاید زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی، یہاں شاید اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا، اس پر اپنی زبان کی سرزنش کر رہے ہیں، اپنی زبان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا نمونہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ ایک مرتبہ چلا جا رہا، مدینے کی گلیوں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک عمر نے کہا کہ رکو یہیں، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ استنجا کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے گئے ہیں۔ حضرت انس نے بھی وہی سمجھا۔ کافی دیر ہو گئی، حضرت عمر نہیں لوٹے تو ان کے اندر تجسس پیدا ہوا، دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار کے پیچھے حضرت عمر ہیں اور کھڑے ہوئے اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین، کہہ رہے ہیں کہ عمر، خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین بن گئے ہو۔ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ واللہ لتتقین یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اللہ کے تقوی میں زندگی گزارو، ورنہ یہ بھی یاد رکھو کہ جس رب نے امیر المؤمنین بنایا وہ تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ غالباً حضرت عمر حضرت انس کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے آپ کا حساب لیا، غافل نہیں رہے اپنے نفس کی طرف سے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ان کا نفس دھوکہ دیتا ہے، غرور میں مبتلا کرتے ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم فلاں ہو، تم نے تو یہ کیا ہے، تم سے تو وہ کارنامہ ہوا، تم کو تو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ نفس کتنے دھوکے مجھ کو اور آپ کو نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کے اس دھوکے سے چوکنا ہیں جیسے حضرت عمر چوکنا تھے؟ کہا اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ ان کی ضرورت کیا تھی؟ استنجا یا قضاء حاجت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیو، اسی لیے میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ ویسے ہی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے جیسے خیانت کرنے والے پارٹنر پہ نظر رکھتا ہے۔ اپنے نفس پر ویسے ہی نظر رکھنی چاہیے جیسے کسی خیانت کرنے والے خائن پارٹنر سے آپ کا معاملہ ہو جائے۔ آپ نے پارٹنرشپ کر لی، اب جھیلنا ہے، لیکن سامنے والا پارٹنر جو ہے وہ دھوکے باز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بھروسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا، آپ پورا حساب لیتے ہیں، پورا حساب و کتاب چیک کرتے ہیں، آگے سے بھی نظر، پیچھے سے بھی نظر، اور ممکن ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں، کام کرنے والے عملے ہی میں سے کسی سے پوچھ لیتے کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کتنا ہوا، کم ہوا، زیادہ ہوا۔ کہا اپنے نفس کا ویسے ہی محاسبہ کرو، نفس پہ ویسی ہی نظر رکھو جیسی نظر اپنے خیانت کرنے والے پارٹنر پہ تم رکھا کرتے ہو۔ میرے بھائیو، جو بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو بہت بڑی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ غفلت کے پردے اپنے دل و دماغ سے چاک کر کے ہٹاؤ غفلت کے یہ پردے، اور اس غفلت کی زندگی سے باہر آؤ، شعوری زندگی گزارو، احساس کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی آخرت کو یاد رکھو، اپنے نفس پہ نظر رکھو، باہر سے زیادہ اندر کی خبر رکھو۔ باہر جو چلتا ہے، بسا اوقات ہمارا کوئی بگڑتا نہیں، کچھ بنتا نہیں باہر جو چلتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو کچھ چلتا ہے اس سے ہمارا بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ جہاں ہمارا نفع و نقصان ہو، عقل مندی یہی نہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، یہ تو نادانی ہوگی کہ جہاں بننے بگڑنے کا معاملہ ہے اس سے غافل ہو جائیں، اور جہاں کچھ بنتا بگڑتا نہیں اس دنیا کے پیچھے لگے رہیں۔ خاص طور پر اس موبائل نے آج صبح سے شام تک ہمیں اتنا مشغول کیا ہوا ہے، فیس بک نے اور اس طرح سے دیگر ذرائع نے، یوٹیوب وغیرہ نے اس قدر ہمیں غافل کیا کہ ساری دنیا سے باخبر ہے، لیکن اپنے نفس کی طرف سے اتنے ہی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ غفلت کے ان پردوں کو اٹھا کر پھینک دو، غفلت کے ان پردوں کو چاک کر دو، اپنے آپ پر نظر رکھو، اپنے نفس پر نظر رکھو، اپنے معمولات زندگی کا محاسبہ کرو، اپنی صبح و شام کی مصروفیات پہ نظر رکھو۔ دیکھو، عقل مند تاجر بنو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تجارت کی ہے، وہ جو جانتا ہے کہ میرا نفع و نقصان کس میں ہے،
ہمارے علم سے زیادہ ہمیں اپنے آپ پر غفلت کے جو پردے پڑے ہیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اپنے حق میں سب سے پہلے پھر آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غفلت کی مار سے بچا لے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نفسوں کی اصلاح کر دے، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایک بیدار، ہوشیار، چالاک مومن بنائے جو اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے، اسلام پر کاربند رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔